بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین ایران نیشنل سیکیورٹی جو کونسل ہے اس کا جو ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ آیت اللہ خامنئی صاحب کے خون کا بدلہ لیں گے. ایک طرف جو ہے وہ خامنئی صاحب کا جنازہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ہی یہ بڑا بیان اور اس کے بعد اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہے اس کا بیان اور پھر ایران کا رد عمل. اور دوسری طرف سے جو سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے رات روس نے جو یوکرائن کے اوپر بڑے حملے کیے ہیں اس نے ایک بار پھر خطے میں ہلچل پیدا کر دی ہے. لیکن ایک طرف مذاکرات ہیں، دوسری طرف جو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے جو خامنئی صاحب کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، یہ دونوں معاملات کس طرح چلیں گے. اور مذاکرات کا جو اگلا دور ہے اس کی پاکستان اور قطر نے تصدیق بھی کر دی ہے کہ خامنئی صاحب کے جنازے کے بعد جو ہے مذاکرات کا اگلا دور ہوگا. ایک طرف روس، دوسری طرف یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا بیان اور پھر مذاکرات. یہ آنے والا دن کس طرح کے ہونے والے ہیں. اور دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان میں اس وقت جو فلیش فلڈز ہیں انہوں نے تباہی مچا دی ہے. تقریباً آج ابھی تک کی رپورٹس آئی ہیں جو ڈاکومنٹری ڈیتھس ہیں وہ 17-18 کے قریب ہیں. گھر لوگوں کے بہ گئے ہیں اور لوگ تو کہتے ہیں روٹین میں یہ ہر مونسون میں یہی ہوتا ہے. تو آنے والا وقت معاملات کس طرف جانے والے ہیں یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی بغیر سے نے. انہوں نے بزنس کنسلٹنٹ دلچسپوں میں میرے ساتھ موجود ہے کسی پاکستان کے پرفضا مقام سے. ہم پیچھے جو ماحول نظر آ رہا ہے یہاں ہم گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسامہ صاحب جس طرح 20 فٹ بعد فین کے اوپر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں پوچھوں نہیں یہ کہاں ہے، لوکیشن ڈسکلوز نہیں کرنی. بعد اسامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، اور یہ سینیریوز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو معاہدے کی ابھی انہوں نے ایکسپوز کیا اپنا ایران نے کہ انہوں نے 40 ملین لیٹر یا پتہ نہیں بیرل، ملین 40 کا فگر تھا، کوئی ملین بیرل کا جو تیل ہے وہ گزار لیا اپنا حرمت سے. تو اب ان کو کافی دن کا جو اپنی انہوں نے یہ تیاری کی ہوئی تھی نا معاہدے کے نام پہ، تو اپنا تیل نکال کے لے گئے. تو جہاں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ صرف ان کو ڈچ کر رہا ہے، تو امریکہ کو بھی پراپرلی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹریپ کیا گیا امریکہ کو. اس وقت سب سے بڑا جو پریشر آ رہا ہے وہ اپنا ہرمز کا آ رہا ہے، کیونکہ پیٹرو ڈالر سب سے زیادہ جو ہٹ ہو رہا ہے. جو ڈالر چھپنا تھا، تیل نکلے گا تو ڈالر چھپنا تھا، وہ جی سی سی سے جانا تھا اور راستہ بند کر دیا. تو ٹرمپ کے مڈ ٹرم پلس یہ بہت بڑی ایک اکنامک پوری دنیا کو ہٹ آئی. اب اسی وجہ سے امریکہ نے ایک پیچھے ناکہ لگا دیا. انہوں نے کہا ایران ناکہ لگائے گا ان سب کو. ایران تو تیل دیتا رہے گا دنیا کو، تو وہ موٹا ہوتا رہے گا، لڑتا رہے گا. تو اس کے آگے ناکہ انہوں نے لگا دیا. اس وقت ہمیں ناکے کی سمجھ نہیں آئی، لیکن جب یہ ایران لے کے نکل گیا تیل اب اپنا، تو اب سمجھ آئی کہ امریکہ نے کیوں آگے ناکہ لگایا تھا. اب ایگزیکٹلی انہوں نے اپنا، اور امریکہ نے، ہر کسی نے، جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں نا دو ریسلر لڑ رہے ہوتے ہیں تو سانس برابر کرتے ہیں، کوئی وہ منہ میں پانی شانی مارتے ہیں، کوئی تولی شولی وہ پسینے خشک ہوتے ہیں، ویسے ہی ایک سین کریٹ ہوا. مذاکرات بس اتنی حیثیتی تھی جو انہوں نے اپنا نکال لی ہے. انہوں نے بھی اپنے کوئی تیاری کر لی ہوگی بس. یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت پہ، جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میں آپ کو 20 تاریخ کے بعد سے یہ کہہ چکا ہوں کہ 20 جون سے لے کے 5 دسمبر تک دنیا اپنے میکسیمم حکمرانوں کو کھو دے گی، میکسیمم اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو کھو دے گی، میکسیمم گورنمنٹ اور گورنمنٹس کے جو عہدیدار ہیں وہ گریں گے. اب آپ خود سوچیں کہ خامنئی صاحب کے بدلہ پہلے دن کیوں نہیں کہا کہ ہم بدلہ لیں گے؟ آپ بھی کیوں کہا 20 تاریخ جب میں نے کہا کہ بندے اڑنے والے ہیں، جب میں نے کہا ہے کہ اب آپ کو پتا چلے گا فلانا اسیسن ہو گیا، فلانے کو گولی لگ گئی، فلانا اتر گیا، فلانا ایکسیڈنٹ میں گیا، آپ بھی کیوں؟ یہ غور کی بات ہے. اور میں نے کہا ایم والے زیادہ اس میں ہوں گے، لیوز زیادہ افیکٹ ہوں گے، ایم والے زیادہ افیکٹ ہوں گے. یاد ہے کوئی؟ ابھی یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، پروگرام ہوگا پڑا. تو اس لیے یہ بات بالکل سیریس ہے، بدلہ لیا جانے کی. ایسٹرالوجی اس کی تائید کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسٹرالوجی پہلے بولی ہے، یہ بعد میں بیان دے رہے ہیں بدلے کا.
ہم نے پہلے فور کاسٹ میں دے دیا تھا کہ اب سے آن ورڈ. اچھا پھر جو اب رشیا اور یوکرائن پہ جتنا مسئلہ چل رہا ہے، ایسا نہیں لگنے لگ گیا کہ آخر عام ذہن بھی یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیوں نہ زیلنسکی کو ہی ہٹوا دو، اڑا دو تو جان چھوٹے، کیوں نہ پیوٹن ہی نہ رہے، جیسے انہوں نے ادھر اپنی کوشش کی خامنائی صاحب کو اڑا کے. تو ڈیفینیٹلی اب ٹرمپ اور یاہو سارے اپنے خطرے میں رہیں گے. اب آگے یہ 45 دن بڑے امپورٹنٹ رہیں گے، ہائیسٹ ہیں لیوز کے لیے. لیکن اوور آل دنیا کے حکمران دسمبر تک ریپلیسمنٹ ہر طرف. مودی کا دیکھیں اس کی RSS اس کے خلاف وہ دے رہی ہے کہ پاکستان سے بات کرو، یہ کرو وہ کرو. مودی بھی ایون کمزور اس میں جا رہا ہے. اور میکسیمم اب آپ یہی دیکھیں گے. تو یہ بڑا سیریس بیان ہے اور اس کے ایسٹرالوجی تائید کرتی ہے، اس کے چانسز بھرپور ہیں. پلس جو جنازے پہ بھی اٹیک کے چانسز موجود ہیں، بہت بڑی اس پہ ہو سکتی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ معاہدے اور یہ ساری سے ایران نے کافی حد تک گین کیا ہے. جتنا اپنا وہ تیل کی سپلائی آرڈرز پورے کر گیا جو دینے ہوں گے کسی کو. ہمیں تو ویسے ہی بائکوں پہ اور گاڑیوں پہ آ جاتا ہے. باقی جو اس کا ہے ہدف فروزن ایسٹس کو ریلیز کرانے کا قطر میں اور باقی ممالک میں جو بات ہو رہی ہے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ہدف کسی نہ کسی حد تک اپنے فروزن ایسٹس کا تو حاصل کرے گا، مزید ٹائیڈ اپ کرے گا، ان کو لے گا، اس کے بعد انہی کی طرح ہی بیہیو چلے گا. سیز فائر ہے لیکن جنگ ڈیلی ہونی ہے، رہے گا سیز فائر اور خلاف ورزی ہوتی رہے گی. جیسا آپ کو پتا ہے اسرائیل کا بھی ٹریک ریکارڈ ہے ابھی تک، لبنان اور ہر طرف جیسے چلا بس یہی چلے گا. اور سب سے بڑا خطرہ جو ان دنوں میں آنے والا ہے وہ آپ کو پتا ہے یورپ کے سے زیادہ UK، یورپ اس سائڈ پہ قدرتی آفات کا ہے، امریکہ میں انریسٹ کا ہے، پاکستان انڈیا کا پھر بوائلنگ پوائنٹ بن سکتا ہے ان دنوں میں، اور بنا ہی ہوا ہے. ہر طرف سے ہم پہ جو اٹیک ہے وہ پراپر انڈیا کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر کر رہے ہیں، ہمیں پراپرلی اس کی گردن دبانی چاہیے کہیں، ورنہ یہ کشمیر، یہ BLA، یہ KPK، یہ تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم تھالی میں دینے کے چکر میں ہیں جیسے. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈین نژاد یا انڈین پراکسی کہہ کے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ انڈین پراکسی ہے تو سیدھا سیدھا انڈیا کی گردن دبانی پڑے گی نا. جیسے کہ جب آپ اسرائیل کو دیکھیں، جب وہ کہتا ہے حزب اللہ کس کی پراکسی، ایران کی، تو پھر ایران پہ آیا نا، سمجھ رہے ہیں. تو سب کے سب ہی اپنی جب ان کو یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ پراکسی پراپرلی انہی کی بیک پہ چل رہی ہے تو وہ اس کی مین جگہ پہ جاتے ہیں. اب انڈیا پاکستان میں مسئلہ یہ آ گیا کہ ایران جتنے میزائل نہیں ہے دونوں کے پاس، پاکستان انڈیا دونوں کے پاس اتنی میزائل کیپیسٹی نہیں ہے. اس لیے اب دونوں یوں ہو کے سوچ رہے ہیں کہ بھی اب مارنا بھی ہے ایک دوسرے کو تو کیا کرنا ہے. اور یاہو نے اس کو مودی کو اتنا گندا کرا دیا ہے جس کی وجہ سے RSS کو اب یہ کہلوایا جا رہا ہے بیانیہ ہی. ورنہ آپ کو پتا کہ RSS کے متعلق جو کہا جاتا تھا، جو مشہور تھا، ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، کبھی سنا نہیں کسی کو، خود سے کہہ نہیں سکتا، لیکن جو ہمارے ہاں بات مشہور کی ہوئی ہے آئیڈیالوجی کہ بڑی کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ریسس قسم کی آئیڈیالوجی ہے اور وہ ہے، ان سے بیان آنا بڑا اس معاملے میں خوش آئند ہے کہ وہ کہتے ہیں بیٹھ کے بات ہو اور پاکستان سے ڈائیلاگ کرو. تو پاکستان سے ڈائیلاگ کرنے کا مطلب اگر RSS کے یہ بیان آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے جو لاسٹ ٹائم ان کو شو کی، اور مودی پہ جو ملبہ ہے، مودی ہیرو بننے کے چکر میں تھا، مودی ہیرو بنتے بنتے رہ گیا. اور جس کو وہ ایپسٹین فائلز ہیں ہاتھ میں یا یاہو کا جو بھی اس کے ہاتھ لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں. اور یہ بڑا ہائی ٹائم رہے گا، اچانک ہی آپ کو پتہ چلے گا دنگے فساد انڈیا میں بڑھ گئے اور مودی کو اتارنے کی باتیں اور اترنے کی باتیں آنے کے بھی چانسز ہیں. اور جو امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان تو ابھی کریٹیکل ہی رہے گا، اس کے دن یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس کو خطرات ہر طرف سے ہی گھیرے رہیں گے پاکستان کو. اور جو آپ نے قدرتی آفات کی بات کی، دیکھیں یہ تو ایک مستقل بیٹھ کے قوم کا لائے عمل ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کو لے کے، یہ آئے دن کی بات ہے. ویسے اب آپ کو بتاؤں یہ میڈیا پہ آج آپ پورے دن میں نوٹ کریں نا تو آپ میکسیمم دیں گے کوئی 100-200 نیوز. آپ کا پورا چینل اگر دے نا، بچہ گٹر میں گر کے گیا، ادھر رکشے کے ایکسیڈنٹ میں گیا، ادھر طوفانی بارش میں گیا، ادھر تودے گرے، ادھر دہشت گردی،
تو اوور آل اگر نمبر لگائیں نا تو آپ 100 کا کر دیں گے، کوئی 200 کا کر دیں گے، کہیں جنگ کے بہانے کہیں کچھ. لیکن آپ دیکھیں آپ 28 کروڑ بھی ہیں نا، تو یہ مرنے نہیں ہیں جو آئے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو جو کوئی آتا ہے وہ جاتا ہے، اس کے جانے کا پھر ظاہری بات ہے ایک ٹائم تو بنا ہوا ہے. تو یہ سائیکل ایسی ہے. لیکن اب وہ کیونکہ میڈیا ہر چیز ہر گلی نکر سے خبر آ جاتی ہے، تو وہ لگتا ہے کہ بس بھئی بڑا کوئی وہ. یہ انسان ہمیشہ سے ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ والنریبل ہی رہا ہے اس دنیا میں، جب تک کہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے یا اسلام کی سلامتی کو اپنی زندگیوں میں یقینی نہیں بنا لیا. اسلام کی اصولوں کو اپنائے بغیر زندگی ہمیشہ کریٹیکل ہی رہے گی. تو یہ جو جہاں تک آفات کی بات ہے قدرتی جو ابھی یہ چل رہی، یہ بھی کچھ نہیں ہے. یہ جولائی کی جو اصل اس کی تیزی آئے گی اس میں، یا اس میں جب بات بڑھ جائے گی بہت زیادہ، جس میں اندھوناک قسم کی سن سکتے ہیں آپ، وہ تو 27 جولائی سے ہوگا. اور باقی بس اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے. جو بھی مسافر سیاح ہیں ذرا خیال سے جائیں، حفاظت کی دعائیں پڑھ کے جائیں. اور باقی یورپ جو ہے جی اسامہ صاحب، رشیا نے ایک بڑا جو ہے نا ایک بڑا جارحانہ انداز جو ہے وہ اپنا لیا ہے. جس طرح یوکرائن کے اوپر حملے وہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا جواب ہے. جب ان کے میزائل جو ہیں وہ ماسکو کے قریب تک آئے، رشیا کے بہت قریب آ گئے تھے، اب اس نے جو حملہ کیا وہ بڑا زوردار حملہ ہوا ہے. اور یہ پچھلے کئی حملوں سے سخت وہ حملہ ہوا ہے. کئی لوگ جو ہے اس میں مارے جا چکے ہیں. تو الٹیمیٹلی کیا دیکھ رہے ہیں اس سارے سینیریو کو؟ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے بات کر دی تھی اصل میں. جیسے میں عموماً بزنس کی جب دے رہا ہوتا ہوں نا کوئی بات یا بزنس سجیشنز، میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو جو اپنی کام ہے نا وہ ڈھونڈیں جو زیادہ عوام، جس کی ٹارگیٹ آڈینس وسیع ہو. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے یہ جو آپ کا، اگر باقی لگژری کو چھوڑ دیں تو پھر آتی ہے فوڈ، یہ ہوٹل ریسٹورانٹ وغیرہ، اور یہ ساتھ جتنے بھی جوس اور یہ گول گپے اور یہ جتنا بھی آپ کا فوڈ. اس کے بعد آتا ہے آپ کا یہ جو را فوڈ میں آتا ہے آپ کا میٹ، آپ کا یہ جو سبزی، آپ کے جو ڈائریکٹ مطلب کہہ لیں مرغی اور یہ سب. اس کے بعد استطاعت ختم ہو جائے گی پاکستان میں، مان لو کہ جی بالکل ہی کڑکی آ گئی ختم، تو پھر آ جائے گا سبزی آخری. سبزی کے بعد جو ہے نا اگر پیاز کوٹ کے کھانا آخری کام ہے. مطلب جب جنگیں ہو رہی ہوں تباہیاں، پھر بھی رضوان اور اسامہ کہیں بھی پیاز کوٹ کے کوئی دھنیے کی چٹنی کوئی وہ جیسے بنا کے ہری مرچوں سے گزارا کر لیں. آخر میں رہ جائے گا پانی. اس کے بعد جب سبزی بھی نہ رہی تو پانی کا کام، پانی لاسٹ ہے. اس کے بعد قبر ہے. جب پانی نہ رہا پھر قبر ہے. اسی طریقے سے یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے، ایک تو جو بزنس کو سمجھ دیں ان کو بھی سینس اس کی ڈیولپ ہو جائے گی. زیلنسکی اور پیوٹن، پہلا تھا مسالے چلانا، ٹکا کے اس سے لیے ٹوماہاک، اس نے لیے، اس نے ادھر اپنے لگائے اور شینک کے اورنشک اور بہت سارے چلے. یہ جتنا سب چل گیا اس کو آپ یوں کرتے جائیں کہ اب ان کے پاس دونوں کے پاس، اس کے پاس بھیک مل رہی تھی اس کو امداد یورپین، رشین آئل انڈیا کو جا رہا تھا. اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ٹل ہی نہیں رہا جب تک ان کی فوڈ یا اکانومی کو نہیں ہولڈ کرتے. تو اب انہوں نے مارے ہیں رشیا کی آئل ریفائنری پہ. رشیا کی آئل ریفائنری پہ لگے تو لائنیں لگی اس کی فیول کی لائنیں، پلس انڈین جو ظاہری بات ہے چائنا کو انڈیا کو جو جا رہا ہوگا وہ رک گیا معاملہ. اب رشیا کے پاس آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ بلڈوز کرتا چلا جائے، جو ہے چلا دے. ٹھیک، کیونکہ دن زیادہ نہیں رہیں گے نا اب، جب انہوں نے اسٹریٹجی کا گھیرا. اب اس کے بعد کیا ہونا میں وہ بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے قبر تک لے کے گیا تھا اس کی بات یہ ہے کہ اب یہ مسالے پہلے چلا کے میکسیمم، اور ابھی ڈائریکٹ اسیسینیشنز کی اٹیمپٹ شروع ہو جائیں گی، پیوٹن پہ، زیلنسکی پہ، فلانے پہ. اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اسامہ صاحب آپ کی وہ بھوشوانی جو ہے وہ درست ہو گئی. 20 جون کے بعد آپ نے کہا تھا کہ دنیا کے ورلڈ لیڈرز مارے جانے کی اطلاعات اور خبریں شروع ہو جائیں گی. اور آج جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، آج سے مارس 8 ڈگری، کیتو پہ 8 ڈگری ایکسپیکٹ کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی دنیا کے جو یہ آج کے دن سے تو یہ تیزی آئے گی 2 3 4 دنوں میں آپ کو.
بڑے کوئی ورلڈ فیمس لوگوں کی، حکومتی عہدیداروں کے جانے کی خبریں شروع سے. آپ سمجھیں کہ صرف وقت جو ہے، ہاں بلکہ اب یوں سمجھیں اپنی طرف سے جنگ بھی بند ہے. اب اگر سمجھانے کی غرض سے سمجھانے کی غرض سے بات کر رہا ہوں، جنگ بھی بند ہے، تباہیاں، طوفان. ہوٹل کے نیچے کوئی ہوگا نا بس والا ادھر ہی کھڑا. تو اپنی طرف سے آپ سمجھے جنگ بھی بند ہے، تباہیاں بھی بند ہیں، کوئی آپ کا لوگوں کا فوکس نہیں رہے گا. حالانکہ پاکستان بڑا کریٹیکل رہنا یہ 45 دن، کانوں کو ہاتھ لگ سکتے ہیں اس ٹائم میں، ہمارے اتنے ہم کریٹیکل دور میں داخل ہو گئے ہیں. لیکن سب سے بڑی توجہ کا مرکز رہے گا فلانا گیا، فلانا اتر گیا، فلانا مر گیا، فلانا مار دیا، ایکسیڈنٹ، یہ وہ، گولی. بس یہی خبریں اب آپ کو دسمبر تک میکسیمم ہائیٹنڈ ملیں گی، جس میں دنیا کے سارے لیڈرز اب وہ کیا کہتے ہیں، دار فانی کو کوچ کریں گے. کیا کہتے ہوتے ہیں، دار فانی سے کوچ کر گئے. دار فانی سے کوچ کر گئے. تو بس اب تو یہ گیا اور وہ گیا، اس ٹائپ کی جو. اب بات یہ ہے کہ بھائی ایکچولی تو یہ اسٹرالوجیکل ریڈنگ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے ہماری اس میں تیر تکے ہی مارنے ہوتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، عادت ہی پڑی ہوئی ہے، اب کیا کریں. تو بس پھر گنتی شروع ہے، اپنے بالکل صحیح. پرائے ادھر ادھر سب جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.